بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام میم کے مہمان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم ان شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو پڑھتی ہیں اور پڑھاتی ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو فلاحی کاموں میں دلچسپی رکھتی ہیں اور مذہبی پلیٹ فارم سے فلاحی کاموں کو کرنے کا طریقہ کار سکھاتے بھی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے پروگرام میم کے مہمان میں ہمارے مہمان ہیں انجینئر سید عمید احمد صاحب۔ انجینئر سید عمید صاحب نے جامعہ NED سے اپنی الیکٹریکل انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی اور حال ہی میں ماسٹرز آف انجینئرنگ بھی مکمل کیا اور جامعہ NED میں ریسرچ کے شعبے سے وابستہ رہے، اب بھی وابستہ ہیں۔ آپ جامعہ کراچی میں ماسٹرز کے استاد ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کونسل آف یوتھ میں صدر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور انجینئرنگ سے متعلقہ مختلف اداروں میں سماجی کام کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں خصوصاً صوبہ سندھ میں پانی کی فراہمی کے لیے پانی کی بورنگ کرانا اور ہینڈ پمپ لگوانا، یہ آپ کا اور آپ کے دوستوں کا ایک مشغلہ کے لیں اور یہ ان کا کام ہے۔ اس حوالے سے یہ لوگ ایک بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں ہینڈ پمپ لگوانا، بورنگ کرانا اور اس قسم کے کام جاری ہیں۔ ناظرین محترم، انجینئر صاحب کے حوالے سے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ آپ 5 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی چند کتب جو ہے غیر مطبوعہ ہیں، ان پر کام اب بھی جاری ہے۔ اور اپنی ٹیم کے ہمراہ انجینئر سید عمید احمد صاحب 200 سے زائد طلبہ کا ایک اسکول بنام المصطفیٰ ایجوکیشنل اکیڈمی، یہاں شہر کراچی کے ایک پسماندہ علاقے میں یہ اسکول چلا رہے ہیں اور اس میں 200 سے زائد طلبہ و طالبات کو دینی اور عصری تعلیم بالکل مفت دی جا رہی ہے۔ تو یہ ان کی مصروفیات ہیں اور اسی حوالے سے ہم نے چاہا کہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ انجینئر سید عمید احمد صاحب ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حضرت صاحب، آج آپ میم کے مہمان ہیں اور میم ٹی وی پر جو ہمارے ناظرین ہیں، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا میم کے مہمان کا۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام عوام کو اس رجحان کی طرف آگاہ کیا جائے کہ کس طرح سے فلاحی کاموں کو مذہبی کاموں کے ساتھ مل کر کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر مذہبی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ پہلے کچھ آپ کا تعارف آپ ارشاد فرما دیں، کچھ آپ کے جن اداروں سے آپ منسلک ہیں ان میں آپ کی کیا سرگرمیاں، اگر آپ خود ارشاد فرما دیں پھر ہم اسی میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ رخ بھائی نے جیسا کہ تعارف کرایا، سید عمید احمد میرا نام ہے اور پہچان کے حوالے سے مختلف نقطوں پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ میں اپنی تعارف اس طرح کراتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور سیکھتا رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں اور سیکھتا رہوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ہمیشہ سے جو لوگ اس شعبہ طالب علمی سے وابستہ رہتے ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی سیکھنے کا عمل کبھی رکتا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک علم سے تعلق قائم رہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم تصور کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ یہ جو روشنی ہے، یہ جو علم کی روشنی ہے جو ہمیں ملی ہے اور ہم اسے آگے پہنچا رہے ہیں، اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا جو کہ سید اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی کہ ہم جو ہے اپنے اساتذہ، اپنے جو اہل علم حضرات ہیں ان سے روشن ہوئے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم سے یہ روشنی لے لو اور اس کے بعد اسے آگے نسلوں تک پہنچاتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے کہ علم کی روشنی سے پہلے خود اپنے وجود کو، اپنی ذات کو منور کرنا ہے اور اس کے بعد اس روشنی کو آگے منتقل کرنا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ نے تعارف میں ایک بات کہی کہ دین کی خدمت میں اپنا کردار ایسے کس طرح ادا کریں، کیسے ادا کریں، تو اس نقطے پر میں کچھ کلام کرنا چاہوں گا۔ بلکہ ہر شخص وہ چاہتا ہے کہ دین کی خدمت کرے۔ میں اس سوال کو تھوڑا سا اپنے انداز میں بدلتا ہوں۔
بلکہ میں اس کو اس انداز میں کہنا چاہوں گا کہ دین کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے، بالکل بالکل اور بالکل ہماری حیثیت ہی کیا کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں، بلکہ دین تو آج بھی روشن ہے، بلکہ ہم اس کی خدمت کر کے خود اپنے آپ کو چمکا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا اعلیٰ بات ہے، حضرت کے کچھ اشعار ہیں، اور ان اشعار میں سے ایک مصرع مجھے بڑا پسند ہے، وہ کہتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ تو ہمیں یہ خیال ہی اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کیا بات، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ بالکل ہمیں بالکل اس بالکل، خیال کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ دین روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا، کیا بات بلکہ خود ہم اپنا حصہ ڈال کے اپنی شخصیت کو چمکا رہے ہیں۔ بے شمار اولیاء، بے شمار علماء، بے شمار صلحاء آئے اور اپنا اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ حضرت میں یہاں انٹرپٹ کروں گا۔ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے لوگوں میں، ایک ذہن یہ بن گیا ہے کہ صرف جو مذہبی طبقہ ہے، جو مذہب پسند لوگ ہیں، ان میں رہتے ہوئے ہم دین کا کام کرتے ہیں، انہی پر ہم کوشش کرتے ہیں، انہی کو بلاتے ہیں، اور ان کو بلانا آسان ہوتا ہے، دین کی طرف راغب کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ان کا دل مذہبی تعلیمات کو قبول کرتا ہے۔ اب آپ یونیورسٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور یونیورسٹیز میں ہر طرح کے، ہر مائنڈ سیٹ کے لوگ پائے جاتے ہیں، سیاسی سوچ بھی لوگوں کی مختلف ہوتی ہے، اور بڑی تعداد میں دوسرے مذاہب کے طلبہ بھی جو ہے آپ کو ظاہر ہے کہ آپ فیس کرتے ہوں گے۔ ایسے میں ان لوگوں میں رہ کر دین کا کام کرنا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بڑا ہی قیمتی سوال، اور اس قیمتی سوال کا میں نایاب جواب بھی کیا آپ بات کو ہے، دوں کیا گا۔ بات ہے، ایک شیخ کا جملہ ہے، میں نے آپ سے شروع میں ہی بات کی کہ دین چمکتا دمکتا رہے گا، اور ہم اپنا حصہ اس میں ادا کرتے رہیں گے، اور اپنی چمک کو، اپنی روشنی کو بڑھاتے رہیں گے۔ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ تم دین اسلام کا مسجد میں گھیراؤ کرو گے۔ وہ الہاد کے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم مسجد میں اس کا گھیراؤ کرو گے، جی جی، یہ اسٹیڈیم میں نکل کر بولے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں تم کتابوں میں اس کا گلا گھوٹو گے، یہ انٹرنیٹ سے برآمد ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا وہ بات ہے، کہتے ہیں کہ تم مولوی میں اسے مارو گے، مولوی میں سے مارو گے، اللہ اسے مسٹر میں نکال دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست زبردست، حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے، کہتے ہیں کہ تم گلیوں میں اسے گل کرو گے، اللہ اس چراغ کو قید خانوں میں روشن فرما دے۔ کیا بات ہے، کیا تو بات ہے، یہ واہ وہ اکبر، سورج ہے جو چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہمارے انمول سوال کا نایاب جواب ارشاد فرمایا انجینئر سید عمید احمد صاحب نے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میم کے مہمان میں۔ یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صاف ستھرا اور پاکیزہ چینل فیملی کے تمام ممبرز کے ساتھ دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کا مہمان جاری ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں انجینئر سید عمید احمد صاحب۔ گفتگو جاری تھی، وقفے سے قبل آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ یونیورسٹیز کے طلبہ میں رہتے ہوئے دین کا کام کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ اسی بات کو سر ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ جو ایک سوال میں نے شروع میں بھی کیا، وہ گفتگو ہماری ادھوری رہ گئی وقفے سے قبل، کہ مذہبی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے سماجی اور سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا، اور پھر سماجی کام کرتے ہوئے مذہبی کام کرنا، ان مقاصد میں کامیابی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب بڑا ہی آسان اور سادہ الفاظ میں دوں گا کہ مذہب اور ان ایکٹیویٹیز کا لنکیج کس طرح بنایا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو دیکھیں، میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم آج سڑک پہ نکل کے گرمی کے موسم میں لوگوں میں پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اب پانی تقسیم کرنا وہ اس لیے ہے کہ کسی شخص کی پیاس بجھائی جائے۔ بالکل بالکل۔ اگر اس کے مقصد کی طرف نظر کی جائے تو ہم پانی اس لیے ہی تو پلا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ جی جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر طرز جگر میں اجر ہے۔ بالکل۔ کیا بات ہے، اور پانی بہترین صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر ہم ہسپتالوں میں اتر کے
मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ। उनकी अयादत कर रहे हैं, तो ये इसीलिए तो कर रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका हुक्म दिया। हुक्म इरशाद फरमाया, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। सोशल एक्टिविटीज के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज जो हम किसी भी मैदान में रहते हुए परफॉर्म करते हैं, उसका एक ही मकसद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका हुक्म दिया है, इरशाद फरमाया, हम क्या बात है। उनकी अतात में सारे के सारे काम जो है उसे सरअंजाम दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं जिंदगी का कोई काम करूं, इस्लाम वो मजहब है, मेरा दीन वो दीन है जिसने दुनिया में आने से लेकर और आखिरत तक पहुंचने के सारे अहकामात हमें कुरान पाक और हदीस की रोशनी में बता दिए। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जिंदगी का कोई भी शोबा हो, जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो, जिंदगी का कोई भी काम हो, इसका बराहे रास्त ताल्लुक दीन के साथ है। और जो लोग आज दुनिया में इंसानियत की बातें करते हैं, हम तो उन्हें ये बताते हैं कि इंसानियत हमें इस्लाम से मिली है। क्या बात है, क्या और बात है, बिल्कुल बिल्कुल सबसे अजीम तरीन मजहब इस्लाम है, और बिल्कुल। इस्लाम ने ही हमें इंसानियत सिखाई है। तो जितनी सोशल एक्टिविटीज हो, वो मैदान में उतरकर बच्चों को तालीम देना हो, वो मुआशरे की बेहतरी के लिए मुआशरे में पौधे लगाना हो, मरीजों की अयादत करना हो, कुओं का खुदवाना हो, किसी की मुश्किल को दूर करना हो, किसी के साथ हमदर्दी से पेश आना हो, यतीमों के सर पे हाथ रखना हो, बिल्कुल ओल्ड एज होम में जाके बुजुर्गों से मोहब्बत की बातें करनी हो, ये जी। तमाम की तमाम तर एक्टिविटीज इसी वजह से तो है कि हमारा ताल्लुक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और हम जब अपनी टीम के अफराद में बैठते हैं तो हम अपने लोगों से कहते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारा नजरिया क्या है, और हमारी ये दोस्तियां किस बुनियाद पे बन गई हैं। तो हम कहते हैं कि वो एक ही जात है कि जिसके हुक्म से हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और हमने कहा कि हमने बुनियादे दोस्ती रखी यादे खैरुल बशर के रिश्ते से। और अल्लामा इकबाल ने तो हमें कई सदियों पहले ये बात समझा दी थी कि सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आरामे जा हमारा, कि हमारी जात, हमारी जिंदगी, दुनिया और आखिरत, इसमें जो भी सुकून बाकी है वो सब इसी नाम की तो बदौलत है। तो सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आरामे जा हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि आपने ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो भी सोशल एक्टिविटीज हैं और जो भी आपकी फलाही सरगर्मियां हैं, वो कहने को तो दुनियावी काम है, लेकिन दीन इस्लाम की तालीमात है। माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आपने मुलाहिजा फरमाया कि कितने प्यारे अंदाज में समाजी कामों को दीनी कामों के ताल्लुक से जोड़कर, और हजरत ने हमें बताया कि मजहब इस्लाम की ही ये तालीमात हैं कि समाजी काम किए जाएं, और ये समाजी कामों का जो है करना, ये मजहब इस्लाम की तालीमात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हजरत साहब, ये इरशाद फरमाइए कि दुनिया जब जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है तो इससे इंसानी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ एक बात मैं ये शामिल करता चलूँ कि गुज़िश्ता दिनों एक प्रोफेसर साहब इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने एक बात की थी कि अनकरीब टेक्नोलॉजी का एक ब्लास्ट होने वाला है। बोला कि जिसने अपने आप को टेक्नोलॉजी में पीछे रखा, तालीम में पीछे रखा, वो उस ब्लास्ट में, धमाके में ज़ाया हो जाएगा। तो क्यों ब्लास्ट से उनकी मुराद ये थी कि इल्म इतना हो जाएगा। उसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि दुनिया का जितना वक्त गुजर चुका है जब से अब इंसान इस दुनिया में है, तो आज जो दौर है, इस दौर में सबसे ज्यादा साइंसदान जिंदा हैं गुजरे हुए सारे जमानों के मुकाबले। तो इस पर आप कुछ रोशनी डालिएगा, इरशाद फरमाइएगा, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जो सफर बढ़ रहा है, इससे इंसानी जिंदगी पर क्या असर है। इस सवाल में बहुत सारे राज हैं जो के साथ सवाल के साथ ही खुल जाएंगे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना उरूज पर है, और एक इस्लाही मैदान है, एक तलबा का मैदान है, एक मजहबी मैदान है। तमाम लोग अपने अपने अंदाज से काम कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी उरूज पर पहुंच जाएगी और पहुंच रही है, इसमें कोई शक नहीं। अब सबसे पहले कि हमें अगर इस दौर में अपना वजूद बाकी रखना है और इस दौर की रफ्तार के साथ अगर चलना है, तो हमें क्या करना होगा
ہمیں کن آلات کا استعمال کرنا ہوگا. آج کے دور حاضر میں ہمیں اگر اپنی رفتار کو زمانے کی رفتار کے ساتھ رکھنا ہے, جی جی دنیا کی قوموں کے ساتھ دوڑنا ہے, تو ہمیں اس زمانے کے جو ہتھیار ہیں یعنی ٹیکنالوجی کا ہتھیار, اس سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا. آپ سیاست کا میدان لے لیں, آپ تعلیم کا میدان لے لیں, آپ مذہبی شخصیات کی بات کر لیں, آج آپ نے اس کمرے سے بیٹھ کر اپنا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا ہے تو بھی آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا. اور اقبال نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر کے جو قاضی ہیں اللہ رب العزت نے شروع سے یہ بات کہہ دی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, اگر تم کمزور ہو گئے, اگر تم نے طاقت بھرے آلات سے منہ موڑ دیا, تم زمانے کی رفتار سے نہ چل سکے, تو تمہاری سزا صرف اور صرف موت ہے. اللہ. تو اگر ہم نے زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنا ہے, ہمیں دنیا کی قوموں کا مقابلہ کرنا ہے, تو ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہمیں پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک میں, وہ آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پریپیئر اینی اسٹرینج سو دیٹ یو کین مسٹر اگینسٹ دیم. ایسی طاقت تیار رکھو کہ تم ان کے خلاف مقابلہ کر سکو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسی طاقت تیار رکھو کہ تم ان کے خلاف مقابلہ کر سکو. تو ہمیں اپنے آپ کو جدید دور کے حساب سے اپڈیٹ کرنا ہوگا. اب آپ کے سوال میں ایک نقطہ یہ بھی موجود ہے. حضرت میں یہاں انٹرپٹ کروں گا آپ کو. ہم یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور اسی سوال کو وقفے کے بعد کنٹینیو کریں گے. انجینئر سید امید احمد صاحب کی خوبصورت گفتگو جاری ہے پروگرام میم کے مہمان میں. ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام, پروگرام ہے میم کے مہمان اور گفتگو جاری ہے. آج ہمارے مہمان ہیں انجینئر سید امید احمد صاحب. وقفے سے قبل آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف جو دنیا بڑی تیزی سے سفر کر رہی ہے, اس سے متعلق آپ بتا رہے تھے. حضرت صاحب اسی سوال کو کنٹینیو کریں گے. آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ انسانی زندگی کے ٹیکنالوجی پر کیا اثرات ہیں. اس کا مختصر اور موٹی بات کرنے کی کوشش کروں گا اس سوال کے جواب میں کہ انسانی زندگی پر ٹیکنالوجی کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں. رشیا کے اندر جو رشیا کا دارالخلافہ ہے ماسکو, وہاں پہ ریڈ اسکوائر میں ایک مزار موجود ہے لینن کا. لینن وہ شخصیت ہے, 1900 کا زمانہ ہے, اقبال کی لینن سے ملاقات ہوئی. لینن ایتھیزم الہاد کے نظریے کے اوپر کاربند تھا. تو علامہ اقبال نے لینن کے بعد لینن پہ نظم لکھی, لینن خدا کے حضور, کہ لینن مر چکا ہے اور اب خدا کے حضور حاضر ہو گئے. اور علامہ اقبال اب اس کے اور خدا کے ہم کلام ہونے میں جو بیچ میں باتیں وہ کرے. تو علامہ اقبال نے وہاں ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر میں وہ شعر کہہ دوں تو میری ساری گفتگو سمٹ کر ایک نقطے میں آ جائے گی. اور لینن کے بارے میں ایک خاص بات یہ کہ لینن کی وفات کے بعد آج تک ریڈ اسکوائر میں لینن کا مجسمہ ویسے ہی موجود ہے. اسے رشیا کی حکومت پریزرو کر کے اسے آج تک رکھا گیا. اس کی باڈی یعنی کہ اس کی باڈی آج تک موجود ہے اور رشیا کے دارالخلافے میں موجود ہے, ریڈ اسکوائر میں موجود ہے. علامہ اقبال اپنی نظم میں کہتے ہیں, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. کہتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں مشینوں کی حکومت آ جائے گی, یعنی مشینیں راج کریں گی اور انسان غلامی کرے گا. جس طرح آج انسان مشینوں سے لنکڈ ہو گیا ہے, موبائل سے لنکڈ ہو گیا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اللہ اکبر اللہ. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جو احساس مروت ہے یہ قتل ہو جائے گا جب آلات کی حکومت آ جائے گی. پھر اس کے بعد اگلا شعر بڑا خوبصورت ہے, میں اس شعر کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. کہ انسان کی گفتگو جو ہے اس کا پیس کبھی قائم نہیں رہتا جب اس کا زبان اور اس کا دل ایک پیج پر نہ ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بالکل صحیح فرما رہے تھے حضرت صاحب. یہ جو عوامل ہیں کہ کن عوامل کی وجہ سے امت مسلمہ آج جو ہے پستی کی طرف جا رہی ہے, کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے,
یہ ایک بڑا پوچھا جانے والا سوال ہے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ سوال یہ اس طرح بڑا اہم اور بڑا قیمتی سوال ہے کہ کون سے عوامل ہیں، اور وہ عوامل اتنے ہیں کہ انہیں جملوں میں جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں اقبال کی زبان میں ان کے کچھ فارسی اشعار میں اس کا جواب دوں گا۔ اقبال ہمیں ہماری پستی کا راز مختلف مقامات پر بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ای نکتہ کشایندہ اسرار نہانست، کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو بہت سارے رازوں کو کھول دے گی۔ کیا بات ہے۔ ای نکتہ کشایندہ اسرار نہانست، ملک است تن خاکی وہ دی روح و روانست۔ کہتے ہیں کہ ملک اگر بدن ہے، جسم ہے، بالکل تن اگر خاکی، جسم ہے تو جی، جی، روح اس کی جان ہے۔ جان ہے، کیا بات ہے۔ ملک است تن خاکی و دی روح و روانست، دین اس کی جان ہے۔ تن زندہ و جان زندہ ز ربتے تن و جانست۔ کہتے ہیں کہ یہ جسم اور جان اس وقت ایک ساتھ ہوں گے جب زندگی کی علامت پائی جائے گی۔ صحیح، تو اگر بالکل، انسان بالکل، زندہ ہے تو جسم کا ہونا بھی ضروری ہے، ملک کا ہونا بھی ضروری ہے، اور دین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ضروری ہے، بالکل اس ضروری ہے، جسم اور ملک اور اس کا تعلق جسم اور روح کی طرح ہے۔ پھر بالکل، اس کے بعد بالکل۔ کہتے ہیں با خرقہ ہو سجادہ ہو شمشیر و ثنا خیز، کہ خرقہ پہننے والے تو بھی اٹھ جا، سجادہ اور سجادے تو بھی اٹھ جا، صحیح، اور تلوار اور شمشیر اور نیزے سنبھالنے والے تو بھی اٹھ جا۔ مجاہدین بھی آ جائیں، کیا بات ہے۔ کہتے ہیں از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز، کہ گہری نیند سے اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اب گہری نیند سے اٹھ جاؤ، اور اب بہت گہری نیند سے اٹھ جاؤ۔ اٹھ جاؤ۔ میں اقبال کا ایک کیا اور بات ہے۔ شعر شعر لوں گا، جی وہ جی کہتے جی، ہیں غنچہ خوابیدہ چو نرگس نے گراں خیز، کاشانہ مارافت بتا راج غما خیز، کہ اے سوئے ہوئے پھول اب اٹھ جا، اے غنچہ خوابیدہ جو نرگس نے گراں خیز، کہ نرگس کو دیکھتے ہوئے اٹھ جا، ہمارا گھر مصیبتوں اور غموں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کاشانہ مارافت بتا راج غما خیز، اب اٹھنے کے ذرائع بھی بتا رہے ہیں۔ از نالے مرغ چمن از بانگ اذان خیز، کہ صبح کی اذان سے اٹھ جا، مرغ اور کی اذان صبح سے جو مرغ آواز دیتا ہے اس کی بانگ سے اٹھ جا۔ کیا بات ہے، کیا اس کے بات بعد ہے۔ کہتے ہیں از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز، کہ گہری نیند سے اٹھ جاؤ، اب گہری نیند سے اٹھ جاؤ، اور جی اب جی، بالکل۔ بہت گہری نیند قوم سے کو اٹھ جاؤ۔ جگانے میں واقعی علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اور آج گفتگو جو انجینئر سید عمید احمد صاحب، میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ حضرت جو ہے اقبالیات کے بڑے جو ہے دل دادا ہیں، اور اقبالیات پر بڑی تفصیل سے اور بڑی مفصل گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ انجینئر صاحب، میں نے حال میں آپ کی کتاب دیکھی تھی 10 ڈیڈفل اسٹوریز، اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو ہے اولڈ ایج ہوم میں جا کر بزرگوں سے ملنا بھی دین اسلام کی تعلیمات کا ہی حصہ ہے۔ تو آپ کی جو کتب ہیں ان کا اگر کچھ تعارف ہو جائے، آج میں دیکھ رہا ہوں آپ ساتھ لائے بھی ہیں، ہاں، تو کچھ ہمیں بتائیے گا۔ میری جو کتاب ہے یہ انگریزی میں لکھی گئی ہے، دا 10 ڈریڈفل اسٹوریز اس کتاب کا نام ہے، اور میں نے مختلف دنیا کے ممالک میں اسے بھیجا ہے، اور ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے پیاروں سے محبت کا جو جذبہ ہے اسے نوجوانوں میں اجاگر کیا جائے۔ اور یہ ماشاءاللہ۔ کتاب کئی سال ہو گئے ہیں اس کتاب کو پبلش ہوئے ہوئے، اور انگریزی میں لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کا جو مقصد ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، اس کے علاوہ بھی دیگر کتابیں ہیں، معاشرے کی جو حالات ہیں اس سے دل ہمارا دھڑکتا ہے، اس کے دکھ میں دھڑکتا ہے، تو معاشرے کے قاتل کے نام سے ایک کتاب ہماری موجود ہے، جس میں ہم نے معاشرے کے ظلم و ستم اور اس کا شکار ہونے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے سچے واقعات کو نقل کیا ہے۔ کیا بات ہے، یہ کیا بات کتاب ہے، بھی ہماری زبردست۔ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی شخصیت، اقبال کی فکر سے متاثر ہوتے ہوئے یہ سوچ سے آگے۔ کتاب ہے سوچ سے آگے، کیا بات جس کو ہم کہتے ہیں بیونڈ دا امیجنیشن۔ اور اس کتاب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، بالکل بالکل بالکل۔ اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ کیا بات ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک اور کتاب ہے حجاج بن یوسف پر ایک نظر۔
اور اس کی شخصیت کے اوپر ہم نے کلام کیا ہے، قرآن پر اعراب لگانے والا شخص ہے، اس نے زندگی میں بڑے ظلم و ستم کیے، تو ایک تاریخی حیثیت، تاریخی نوعیت کی کتاب ہے۔ تو یہ کچھ کتابیں ہیں جو مطبوعہ ہیں اور کچھ غیر مطبوعہ ہیں جن پر کام جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ جلد وہ بھی جو ہے منظر عام پر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، آج انجینئر سید عمید احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بڑی ہی پیاری گفتگو ان کے ساتھ رہی، بڑی ہی مفصل اور احسن انداز میں گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ انجینئر سید عمید احمد صاحب جہاں ایک طالب علم خود کو کہتے ہیں، ہم نے پایا کہ یونیورسٹیز میں بہت سارے طلبہ کے آپ استاد ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، روبوٹکس کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ کی ریسرچ ہم دیکھتے رہتے ہیں، مختلف آپ کے ریسرچ آرٹیکل جو ہے وہ بھی آتے رہتے ہیں، اور کچھ اکثر جو انجینئرنگ کے حوالے سے حضرت چیزیں بناتے ہیں تو اس کی فیس بک پر جو یہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم اسے بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا گلدستہ ہے ان کی شخصیت میں کہ جس میں مذہبی رجحان بھی بڑی اس میں پایا جاتا ہے بڑی مقدار میں، اور عصری تعلیم کے حوالے سے بھی ان کے ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ہے کیا کہیں گے کہ اسٹڈیز ہیں۔ تو ناظرین محترم، میم ٹی وی کے تمام پروگرامز ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو پروگرام گزشتہ پروگرام آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔